کو خوش آمدید. دو تین چیزیں ہو گئیں جس میں انتظار پنجوتا صاحب, کیا یہ حقیقت ہے؟ اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گی کہ انتظار پنجوتا صاحب ہو گئے, فیصل چودھری صاحب ہو گئے, یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کچھ پرانے لوگوں کو پارٹی میں واپس لانے کی, جس میں شیخ فواد چودھری, ان کے بھائی فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں. ایسی کوئی چیزیں ہو رہی تھی پارٹی کے اندر؟ آپ کو پتا ہوگا, مجھے تو پتا نہیں ہے. میں آپ سے فریکٹلی بتا رہا ہوں. اب دیکھیے, یہ پرانے وقتوں میں ڈسکس ہوتا تھا. بہت سے لوگوں کی خواہش ہے, کیونکہ ان کو میں سیاسی جنازے کہتا ہوں. جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی تھی نا خان صاحب کے, جب ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا تھا, تو یہ سیاسی جنازے بن چکے ہوئے ہیں. اب یہ سیاسی جنازے کہیں دفن نہیں ہو رہے, ان کو جگہ نہیں مل رہی کہ یہ دفنائیں. یہ چودھری برادران جو ہے وہ بھی انہی سیاسی جنازے اپنے اٹھا کے پھر رہے ہیں, ان کے بھائی بھی اور یہ بھی. تو پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں, خان صاحب کل باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب وہ آتے ہیں تو الٹیمیٹ پیروگیٹو جو ہے ان کے پاس ہے, وہ جس کو لینا چاہیں گے لے لیں گے, جس کو نہیں لینا چاہیں گے وہ نہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو حالات تھے, خاص طور پہ 9 مئی کے بعد, جتنا کچھ پریشر تھا, جتنا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا, اس میں بہت سارے لوگوں کی کچھ مجبوریاں بھی تھیں, جیسے شیریں مزاری صاحبہ ہو گئیں, ملکہ بخاری صاحبہ ہو گئیں, ایون دو جو جمشید چیمہ صاحب یا ان کی فیملی ہو گئی. کچھ لوگ تو بڑے ٹف ٹائم انہوں نے, یا بڑی چیزیں انہوں نے دیکھی ہوں, مجبوراً بھی پریس کانفرنسز کچھ لوگوں کو کرنی پڑی. دیکھیں, تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ آپ بیان کر رہی ہیں, ایک رخ میرے پاس ہے جو میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا. دوسری بات جو ہے, ایک بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے, ہم جب ان لوگوں کے اوپر ڈالے گئے مظالم کی یا زیادتیوں کی بات کرتے ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ان مجبوریوں کی وجہ سے یہ چلے گئے, تو ہمیں صرف ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ یہ سب کچھ برداشت کر کے پارٹی میں رہے. ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک کمپیریزن تو آئے گا. یہ ریٹس جمپ کر گئے تھے, کچھ بغیر کسی وجہ کے جمپ کر گئے تھے, کچھ انڈر ڈیورس, جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے انڈر ڈیورس انہوں نے کیا ہے, لیکن کچھ لوگ یہ سب کچھ برداشت کر کے پارٹی میں موجود ہیں اور رہے. ٹھیک ہے, اب سر اب آگے کیا کرنا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم, اتنا آپ لوگوں نے سب کچھ کیا, آخر میں پتہ یہ چلا کہ نہیں آپ نے تو ووٹ کرنا ہی نہیں تھا, تو پھر سارا کچھ یہ ڈیبیٹ کیوں ہوتی رہی, سارا کچھ سیشن اتنے لانگ ہوتے رہے. بٹ چلیں, نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ لوگ کوئی تحریک, حقیقت یہ کوئی تحریک نہیں چلا سکے, کوئی بھرپور احتجاج نہیں کر سکے, علی امین گنڈا پور صاحب آتے تھے چلے جاتے تھے, سارے کچھ آپ کے سامنے ہے. اب کیا کریں گے؟ کچھ رہا ہے ایکسرسائز کرنے کو؟ بہت کچھ ہے جی, بہت کچھ ہے. پارٹی کا اثاثہ جو ہے وہ بہت کچھ ہے. ہم لوگ بیٹھے ہیں, اگلا جو احتجاج پلان کرنا ہے وہ کس ایجنڈا کے؟ وہ آ جائے گا آپ کے سامنے. ہم لوگ بیٹھے تھے, 2 دن کے لیے بیٹھے ہیں, سب کچھ ڈسکس کیا ہے کمپلیٹلی. اور ایک ہم لوگوں نے اپنا جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ڈیلینیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کہ کیا ہم نے راستہ اپنانا ہے, کس طریقے سے آگے چلنا ہے, اس کے بارے میں بھی بات ہو گئی ہے. سارا کچھ ہو گیا ہے. وی آر پٹنگ دیٹ آن اے پیس آف پیپر. فردر کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی سڑکوں پر آئے گی؟ ہم اپنے جو بھی آپشنز ہیں, جو آئینی ہمارے پاس آپشنز ہیں, آئینی ہمارے حقوق ہیں ہمارے پاس, ان سب کو ہم ایکسرسائز کریں گے اور ایک پرامن طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اپنے جو ہمارے گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے ایک سوال کرنے سے پہلے ایک بات کی کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. مولانا صاحب کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن کا بہت فائدہ ہوا ہے. نہیں, میں پرٹیکولر 26 آئینی ترمیم کی بات کر رہی ہوں. رات میں اسی کی بات کر رہا ہوں, اسی کی 6 چکر 26 آئینی ترمیم جو پہلا مسودہ تھا اور جو مسودہ پاس ہوا ہے, آپ ان کو کمپیئر کر لیجئے. اس میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہ جو فرق ہے پہلے اور پاس ہونے والے مسودے میں, یہ ان کانٹیکٹس کا. پھر ووٹ کیوں نہیں کیا؟ ووٹ ہم نے نہیں کرنا تھا کیونکہ یہ سارا پروسیس الیجیٹمیٹ ہے. ہمارے پاس یہ پروسیس کا حصہ کیوں بنے؟ ہم پروسیس کا حصہ نہیں بنے, ہم کنسلٹیشن کا حصہ بنے. کنسلٹیشن کا حصہ ہم کنسلٹ اور بڑھانے کے ساتھ کنسلٹیشن کا. ٹائم تھوڑا سا کم ہے, آخری سوال کروں گی. بڑی آپ لوگ کی مشاورت خود آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہوئی, سارا کچھ ہوا. علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, انہوں نے یہ بتایا کہ وہ 30 گھنٹے کہاں تھے جس دن ڈی چوک پہ ہونا تھا. انہوں نے بتا دیا تھا خود. آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی نہیں ہے, انہوں نے فلور آف دا اسمبلی سے بھی بات کی. ہم تو پوری اسی انہوں نے کہا تھا کہ سنتے رہے بوڑھے ہو گئے, کچھ نہیں بتایا. انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ وہ کس طریقے, میں ادھر سے آیا, میں ادھر سے آیا, میں نے یہ کیا, بتا دیا تھا. انہوں نے جگہ بھی بتا دی تھی. انہوں نے ٹول ٹکٹ جو تھا وہ بھی بتا دیا. خیبر پختونخوا میں جب ہاؤس پہ جب ریڈ ہوا, ہی واز ان سائٹ. انہوں نے بتایا خود کہ تھا میں. اس کے بعد وہاں سے اس کے بعد نکلے وہ. انہوں نے سب کچھ بتا دیا. وہی پارٹی کا, وہی حقیقت ہے, وہی پارٹی کا بیانیہ بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, میں یہ کہ قوم کو بڑی امیدیں ہیں
قوم کی ایک بڑی سپورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، سب سے مقبول پارٹی ہے، لیکن جب پی ٹی آئی کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے نوجوان ہے، اٹیچڈ ہے پارٹی کے ساتھ، ایفیلیشن ہے، ایسوسیشن ہے، تو وہ بڑا ڈس اپوائنٹ بھی ہوتا ہے، ڈس ہارٹ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم کدھر دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کدھر ہو رہے ہیں، آپسی اختلاف، زڑے بندی کی خبریں. تو اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ استقامت رہے اور چیزیں بہتر رہے. ہمارا جو ورکر ہے، ہمارا جو ایکٹیوسٹ ہے، وہ ہمارا دل و جان ہے. ہم اس کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. پارٹی پی ٹی آئی کبھی اپنے ورکر کو، اپنے ایکٹیوسٹ کو چلیں، بہت بہت شکریہ روف حسن صاحب آپ کے ٹائم کا.